میرے محترم بھائی اور دوستو، ویسے تو سارے صحابہ ہی ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، ان کا مقام مرتبہ اللہ کے ہاں بہت اونچا ہے، لیکن کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ وہ اپنے اعزاز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بہت اونچا رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ سارے صحابہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے 4 اعزاز دیے، 4 اعزاز میں باقی صحابہ سے بڑھ کر ہیں۔ پہلا اعزاز یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے گھر میں پرورش پائی۔ جتنا بچپن کا حصہ اللہ کے نبی کے گھر حضرت علی کا گزرا ہے، باقی کسی صحابی کا اتنا حصہ اللہ کے نبی کے گھر نہیں گزرا۔ اس وجہ سے حضرت علی کا مقام اور مرتبہ باقی صحابہ سے اونچا ہے۔ یہ پہلا اعزاز۔ دوسرا اعزاز یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے جج تھے اور فیصلہ کرنے میں بہت ماہر تھے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی کے پاس کوئی معاملہ آ جاتا تو اللہ کے نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتے کہ جاؤ، علی اس کا فیصلہ کرے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی مقدمہ آ جاتا تو حضرت عمر بن خطاب حضرت علی کے پاس بھیجتے تھے کہ ان سے جا کے فیصلہ کرواؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے بڑے جج اور فیصلہ کرنے والے تھے۔ یہ حضرت علی کا دوسرا اعزاز ہے۔ باقی کسی صحابی کے بارے میں ایسا نہیں کہا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا ہے کہ یہ فیصلہ کرنے والے ہیں اور سب سے بڑے فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تیسرا اعزاز یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما ترضى ان تكون منی بمنزلت ہارون و موسیٰ، کہ اللہ کے نبی نے صرف حضرت علی کو فرمایا ہے، باقی کسی نبی کے بارے میں یا کسی صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ روایت بیان نہیں کی کہ وہ فلاں صحابی کے مشابہ ہے، وہ فلاں صحابی کے مشابہ ہے، لیکن یہاں ہارون اور موسیٰ کے مشابہت آپس میں جو بیان فرما رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی کا کتنا بڑا مقام ہے۔ کسی اور صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ روایت بیان نہیں فرمائی، صرف حضرت علی کے بارے میں یہ روایت بیان فرمائی ہے اور فرمایا ہے لعلی اما ترضى ان تكون منی بمنزلت ہارون و موسیٰ۔ یہ کسی اور صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا۔ یہ تیسرا اعزاز ہے۔ چوتھا اعزاز کیا ہے؟ چوتھا اعزاز ایسا ہے کہ پوری صحابہ کی جماعت آپ دیکھو اور صحابہ کی سیرت پڑھ کے دیکھو تو آپ کو کوئی ایسا صحابی نہیں ملے گا کہ جس میں اللہ کے نبی کے 23 سالہ دور نبوت میں جس نے 27 جنگوں میں شرکت کی ہو۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واحد صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی کے دور نبوت 23 سالہ دور نبوت میں 27 جنگوں میں انہوں نے شرکت کی، اور بدر میں اللہ کے نبی کے جو دشمن تھے وہ حضرت علی کی تلوار سے 9 دشمن قتل ہوئے۔ احد کی جنگ میں اللہ کے نبی کے 7 دشمن حضرت علی کی تلوار سے قتل ہوئے۔ خندق کی لڑائی میں عمر بن عبد، یہ بت پرستوں کا ایک پہلوان تھا، حضرت علی کی تلوار سے وہ ذبح کر دیا گیا۔ اور خیبر کی جنگ میں چونکہ بڑے بڑے قلعے تھے وہ فتح کرنے تھے، 10-12 قلعے تھے جو بڑے بڑے قلعے تھے، ان میں سے حضرت علی نے 11 قلعے فتح کیے اپنی تلوار سے۔ ایک قلعہ بچ گیا تھا، صحابہ نے بڑا زور لگایا لیکن وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں کل میں ایک ایسا آدمی بھیجنے والا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم ہوگا جو اس قلعے کو فتح کرے گا۔ لیکن جب کل کا دن آیا، دوسرا دن جب آیا، سارے صحابہ آ کے بیٹھتے گئے، سارے صحابہ آئے، لیکن حضرت علی نہ آ سکے۔
تو کسی نے کہا کہ حضرت علی کی تو آنکھوں میں تکلیف ہے، تو اللہ کے نبی نے اپنا لعاب ان کی آنکھوں پہ لگایا۔ کون سا لعاب لگایا تھا؟ وہی لعاب جو حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگا تھا، وہی لعاب جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہنڈیا میں ڈالا تھا، وہی لعاب اللہ کے نبی نے حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی لعاب لگا اس کے بعد مجھے ایسے لگا کہ میری آنکھ کو کبھی بھی تکلیف نہ ہوئی ہو۔ دونوں آنکھوں کی بینائی پہلے سے زیادہ ہوئی، کس وجہ سے؟ کہ اللہ کے نبی کا لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھوں پہ لگا۔ پھر حضرت علی کی تلوار نے جو جوہر دکھائے اور پھر اسلام کے لیے گھومی اور قلعے فتح کیے۔ آج بھی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ 27 جنگوں میں شرکت کی، جہاں میں نے حکم دیا وہاں حضرت علی کود گئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی کا پیغام تھا، اللہ کے نبی کا حکم تھا حضرت علی کو۔ تو حضرت علی نے میدان میں اترے اور اسلام کی بلندی کے لیے انہوں نے اپنی تلوار کو گھمایا اور ان کی تلوار لرزی۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا، ہاں قلعے تو اسلام کے جو فتح کیے ہیں وہ علی نے کیے ہیں، کیوں نہ میں علی سے خوش ہو جاؤں۔ ویسے شیر خدا کا لقب نہیں ملا، ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر بن خطاب بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، اور خالد بن ولید بھی تھے، زبیر بن عوام بھی تھے۔ سارے صحابہ کی لسٹ آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے انہوں نے تلواریں، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، انہوں نے اسلام کو بلندی عطا فرمائی تھی۔ لیکن حضرت علی کو شیر خدا کا لقب ملا، صحابہ میں سے کسی کو بھی شیر خدا کا لقب نہیں ملا، صرف حضرت علی کو شیر خدا کا لقب ملا ہے۔ کیوں ملا ہے؟ 4 اعزاز میں بلند ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 اعزاز ان کو دیے، ان کی وجہ سے ان کا مرتبہ اور مقام بلند ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے نبی نے جو بھی ہمیں حکم دیا ہے اس کو ہم سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے تو کامیابی کا راستہ ہے، وگرنہ ناکامی کا راستہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔